کراچی کے علاقے نشتر روڈ پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس ٹوٹ پڑی۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ، لاٹھی چارج۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے نشتر روڈ پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر مظاہرین پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ایک اور جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 7 روپے 45 پیسے مہنگا، نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے اضافہ، 277 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کا رد عمل۔ عوام کا کہنا تھا کہ پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز بڑھ جاتی ہے، کاروبار پہلے ہی تباہ ہو گیا، ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، غریب آدمی کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے، پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں، خرچے بڑھ رہے ہیں، مڈل کلاس بندہ تو مرا گیا اس میں۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے اس وقت، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ پہلے ہی پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور ابھی یہ 7.5 روپے جو پیٹرول بڑھ گیا ہے، اس کے ساتھ مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بہت مشکل ہو رہی ہے، غریب عوام بہت تنگ ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کہاں سے افورڈ کریں گے؟ کاروبار مل نہیں رہے، کام سارے ٹف ہوئے ہیں، تو کیسے افورڈ؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی اجلاس میں گیس قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ ذرائع کے مطابق IMF شرط پر کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے فی MMBTU قیمت 2750 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ IMF شرط پر کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ فی MMBTU قیمت 2750 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے ہوگی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ IMF سے پیش کی شرائط کے باعث کیا گیا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس نرخوں میں اضافے سے 74 ارب روپے کا ریونیو ملے گا۔ 1 جنوری 2025 سے دوبارہ 11 نرخوں کا جائزہ لے کر قیمتوں میں رد و بدل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی، معیشت میں بہتری آئی، ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھا رہے، 70 روپے زیادہ سے زیادہ لیوی ہے۔ توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں اصلاحات لائیں گے۔ سیلز ٹیکس میں 750 ارب کے کرپشن سامنے آئی۔ FBR میں جتنا انسانی عمل کم ہوگا، کرپشن کم ہوگی۔ وزراء تنخواہ نہیں لیتے، اپنے بل بھی خود ادا کرتے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے IMF پروگرام ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ معاشی صورتحال بہتر ہوتے ہی سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے۔ نئی پینشن اسکیم کا اطلاق بھی کل سے ہوگا، وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ PDL پہ بات ہو رہی ہے، میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ PDL ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے، اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے۔ یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12% پہ آئی۔ جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی، اتنی کرپشن کم ہوگی، اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ، بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ جب 750 بلین کا ایک ٹیکس، سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے، تو ہماری ساتھ جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں۔ 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ، اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے۔ وزراء حضرات ہیں، انہوں نے تو وہ سیلری نہیں لے رہے۔ میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر رہے ہیں۔ پینشن کی یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن ECC میں یہ ڈیسیجن ہوا۔ The services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and the IMF program is our assurance in terms of the macroeconomic stability. تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں، یہ ناگزیر ہے۔ جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قوم کو ووٹ کا حق واپس دیا جائے، 8 فروری کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر قبول نہیں۔ اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں کہ ہماری شکایت کا ازالہ کرے۔ شفاف انتخابات کی ضمانت کے بغیر بنانے اور راضی کرنے کے الفاظ کی کوئی وقت نہیں۔ امریکی کانگریس نے کسی وجہ سے ہی الیکشن کو مشکوک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ PTI ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو خوش آمدید کہیں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کوئی یکسوئی کا فقدان ہے۔ سنی تحت کونسل کے سربراہ نے بیان دیا، JUI کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔
8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफ़ी कर सके। शफाफ इंतखाबात की ज़मानत मुहैया नहीं की जाती। मनाने और राज़ी करने के अल्फाज का क्या माना? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में अब तक किसी यकसुई का फुक़दान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, जिनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। अता तारड़ के मुताबिक हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। तिजारती खसारा कम होने के साथ रुपये के कदर मुस्तहकम होना खुशाइंद है। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब और रऊफ हसन मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात के मामले से मुतालिक अहम खबर अब तक पहुँचाए। तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, उमर अयूब और रऊफ हसन इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। मरियम नवाज की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सर्विस भी 10 से बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका है। हसन रजा की रिपोर्ट। आवाम की आसानी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाजमत के मौके। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। लाखों नौजवान नुमाइंदे मरियम की दस्तक प्रोग्राम में सहूलतकार की खिदमत अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फरहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोजाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। दस्तक नुमाइंदों की अहलियत के लिए असल शनाख्ती कार्ड, कम अज कम उम्र 18 साल, तालीम इंटरमीडिएट और मोबाइल फोन बमा इंटरनेट जरूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब डिजिटलाइजेशन के इंकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम इजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका है। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय न सिर्फ घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी, बल्कि करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। दस्तक नुमाइंदों के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जाती मोटरसाइकिल और लाइसेंस का होना लाजमी होगा। मेरिट पर आने वाले दस्तक नुमाइंदों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।